محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا اور ہم کس رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہماری روایتیں ان سے میل کھائیں گی تو پھر تو ہم بھی رمضان کی تیاری میں ہیں. اور اگر پھر صرف رسم دنیا ہے، اگر صرف رنگ و روغن ہے، اگر صرف نئے کپڑے ہیں، اور اگر صرف گھروں میں صفائی ہے، اور اگر صرف بہترین کھانوں کا انتظام ہے، اگر صرف برتن ہی خریدے جا رہے ہیں، تو پھر یہ رسمیں ہیں. یہ رسمیں ان کو مبارک ہو جو نبھا رہے ہیں. ان رسموں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. رمضان روایتوں کی بات کرتا ہے اور بڑی امیر روایتوں کی بات کرتا ہے. رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے مثال بنتی. رمضان ایسی روایتوں کی بات کرتا ہے جو دنیا کے لیے روشنی کا مینار بنتی. اور رمضان کیوں نہ کرے ایسی روایتوں کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں وہ اس رمضان میں نازل ہوئی ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹھیکیداروں کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں جو دنیا میں اب نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جو اگر قرآن پاک کو اگر کوئی غیر مسلم کچھ کہہ دے یا کر دے تو پھر شور مچاتے ہیں. اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویحاں، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اسلام کی روایتوں کو اپنی دولت کے بل پر کہ ہم تو مسجد تک چل کے جا نہیں سکتے، ہم تو اپنے گھر میں امام بلا کے یہیں پر تراویحاں کرواتے رہیں گے. کرواؤ پھر اپنے گھر کے اندر تراویحاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں جو جان بوجھ کے اسلام کی جمعیت کو، اسلام کے اتفاق کو، مساجد کی رونقوں کو کم کرنا چاہتے ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر رہے، یہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 دن میں قرآن سننا ہے. اچھا جی، باقی کے 26 دن کہاں جانا ہے آپ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ سارے رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو. پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں میں قرآن ہونا چاہیے، وطروں میں قرآن ہونا چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت ہونی چاہیے، مسجدیں قرآن کے ساتھ سجا دی جائیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں آئیں، اور اس مسلح پر ان رسموں والوں کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تم اپنی دولت کے بل پر اسلام کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. تم رئیس بن گئے ہو اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھی پر تراویحاں ہو جائیں. زیادہ دولت کا غرور آ گیا ہے کہ شاید پیسے کے بل پر ہم جو کریں گے اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں. جن جگہ مساجد کی کمی ہے وہاں کئی جمعے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ نئے شہروں میں جہاں انڈسٹری آئی تو کئی ترم خاؤں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں گے. تو بس پھر وہ تمہارا ہی ہوا، جو پڑھنے والے ہیں ان کا نہیں ہوا. مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنی طرح کا مسئلہ لکھ کے، اپنی طرح کے سوال لکھ کے، اپنی مرضی کے سوال جوڑ توڑ کے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی دارالفتاء والوں کو تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر کے گمراہ کر سکتے ہو. لیکن وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جس رب کے کریم رسول نے کہا اور جس حدیث کو پہلی حدیث کا درجہ دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا، جس میں رسول اللہ نے کہا او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صرف اپنی شہرت ہے، اگر نیت صرف اپنی انا ہے، اگر نیت صرف دوسروں کی بے عزتی ہے، اگر نیت صرف اجتماعیت کو توڑنا ہے، اگر نیت صرف اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا ہے، تو تمہاری قسمت میں صرف وہی لکھا ہے، اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آنے والی. اسی پہ ٹکے رہو. پھر جھوٹا قرآن کا نام لینے سے قرآن کا داعی نہیں کوئی بن سکتا. اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے. اپنا لب و لہجہ دستور محمد الرسول اللہ کا ہے، دین محمد الرسول اللہ کا ہے، قاعدہ محمد الرسول اللہ کا ہے، عمل محمد الرسول اللہ کا ہے، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا ہے. کوئی کتنے سے کتنا بڑا مائی کا لال کیوں نہ آ جائے، رسول اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے.